أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم. شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی پہلی آیت کریمہ ہے الف لام میم. یہ الف لام میم قرآن کریم کے اندر بعض سورتوں کے آغاز میں اس طرح کے حروف لکھے ہوئے ہیں. ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی ایسے حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر القرطبی کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات جو سورتوں کے آغاز میں آتے ہیں ان کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم تمام سے ایسے ہی مروی ہے کہ جتنے بھی قرآن کریم کے اندر حروف مقطعات ہیں، مثلا یہاں پر الف لام میم ہے، قرآن کریم میں دوسری جگہ پر الف لام را ہے، کہیں پر الف لام میم صاد ہے، کہیں پر قاف ہے، کہیں پر نون ہے، کہیں پر صاد ہے. تو ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ روایت ہے کہ ان کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. معزز سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، بعض علماء کے قول کے مطابق یہ سورتوں کے نام ہیں. اور اس سلسلے میں دوسرا قول امام ابن کثیر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات سورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، یہ دراصل سورتوں کا آغاز ہے، کیونکہ اس سے سورتوں کی شروعات ہوتی ہے، سورتوں کا آغاز ہوتا ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہے، الف لام میم یا الف لام میم صاد یا قاف نون صاد یا حامیم یا حامیم عین سین قاف، یہ سب حروف تہجی ہیں. کل حروف تہجی جو ہیں وہ 28 ہیں. ان میں سے بعض کو ذکر کیا گیا ہے اور بعض کو چھوڑ دیا گیا ہے. جس طرح سے ایک آدمی اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میرا بیٹا الف با تا سا لکھتا ہے، تو جس آدمی نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات کہی، وہ اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف الف با تا سا لکھتا ہے، بلکہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ الف با سے لے کر کے یا تک جتنے حروف ہیں سب میرا بیٹا لکھتا ہے، لیکن چند کو ذکر کر کے بعض کو چھوڑ دیا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے اندر حروف تہجی میں سے چند کو لکھا ہے اور باقی کو چھوڑ دیا ہے. سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جو حروف تہجی ہیں قرآن کریم کے اندر سورتوں کے آغاز میں جتنے بھی حروف تہجی آئے ہیں، اگر پورے حروف تہجی کو سامنے رکھیں گے تو اس میں سے آدھے کا ذکر ہے. تکرار کو چھوڑ کر کے 14 حروف ہیں جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر سے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حروف مقطعات کے اندر الف ہے، لام ہے، میم ہے، صاد ہے، را ہے، کاف ہے، ہا ہے، یا ہے، عین ہے، طا ہے، سین ہے، ہا ہے، قاف ہے، نون ہے. اتنے حروف ہیں جو 14 ہوتے ہیں. اس کو اگر جملوں میں آپ بنانا چاہتے ہیں تو نص حکیم قاطع لہ سر، یہ جو جملہ ہے اس میں پورے حروف تہجی جو حروف مقطعات کے اندر آئے ہیں سب کے اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. معزز سامعین کرام، یہ جو حروف مقطعات کے تعلق سے حروف تہجی کی جو یہ تفصیل ہے، اس تفصیل کو ملاحظہ کرنے کے بعد مفسرین نے اس مقام پر یہاں پر بیان کیا ہے کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار، بے مطلب اور بے معنی نازل نہیں کیا ہے. جیسا کہ بعض نادان، بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بعض ایسے حروف ہیں جس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. البتہ حروف مقطعات جو ہے اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کچھ معنی اور مطلب مل جاتا ہے تو ہم لے لیں گے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو نہیں لیں گے. اور وہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ آمنا بہ کل من عند ربنا. ہم ان تمام حروف مقطعات پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہے
اس کا کوئی معنی اور مفہوم آج تک بتا نہیں سکا ہے. اس کا معنی اور مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیوں فرمایا؟ قرآن کریم میں اس جگہ پہ بھی، سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی، سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی، سورہ اعراف کے آغاز میں بھی، اس کے بعد سورہ ابراہیم لے لیجئے، باقی آگے صورتیں ہیں، 29 صورتیں ہیں. 29 صورتوں کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کو نازل کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ دراصل یہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے عربوں کے درمیان، اور عربوں کو اپنی زبان کے اوپر بڑا گرو تھا کہ وہ لوگ بڑے زباندان ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ وہ عربی میں ماہر فن ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم عربی ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اور وہ لوگ قرآن کریم کا انکار بھی کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کو اس لیے نازل کیا تاکہ قرآن کریم کا اعجاز لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے، لوگوں کو یہ بات ایکسیپٹ کرنا پڑے کہ حروف مقطعات کے اندر جو حروف ہیں وہ وہی حروف ہیں جن کو انسان اپنی گفتگو میں روزانہ بولتا ہے. لیکن اس کے باوجود پوری مخلوقات مل کر کے بھی اس کے معنی اور مفہوم کو بیان نہیں کر سکتا، بالکل اس سے عاجز ہے اور قاصر ہے. معزز سامعین کرام، امام کشاف، امام زمخشری اپنی تفسیر الکشاف کے اندر، علامہ زمخشری اپنے تفسیر الکشاف کے اندر لکھا ہے اس بات کی پرزور تائید کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان حروف کو، حروف مقطعات کو صرف ایک جگہ بیان نہیں کیا ہے بلکہ مختلف مقامات پہ بیان کیا ہے. اور مختلف مقامات پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے تعلق سے جو چیلنج لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے اس چیلنج کو مؤثر بنایا جائے. پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے چیلنج کو رکھا جائے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک جو حروف مقطعات ہے اس میں سے ایک کا بھی معنی بتلا کر کے دکھاؤ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر پھیر کے بیان کیا ہے. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حرفی بیان کیا ہے، نون قاف صاد. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حرفی بیان کیا ہے جیسے الف لام میم. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حرفوں میں بیان کیا ہے جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حرفی میں، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 حرفی بھی بیان کیا ہے. کیسے بیان کیا ہے؟ دیکھیے، نون صاد قاف یہ 1 حرفی ہے، حامیم یہ 2 حرفی ہے، الف لام میم یہ 3 حرفی ہے، الف لام میم صاد یہ 4 حرفی ہے، اور کاف ہا یا عین صاد یہ 5 حرفی ہے، حامیم عین سین قاف یہ 5 حرفی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 حرف میں بھی، 2 حرف میں بھی، 3 حرف میں بھی، 4 حرف میں بھی، 5 حرف میں بھی اس لیے حروف مقطعات کو بیان کیا کہ عرب بھی اپنے الفاظ کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں. جو لوگ عربی زبان کو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں ان کو خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ پورے عربی زبان میں 5 حرف سے زیادہ حروف اصلی کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جو صورتیں ہیں 29 صورتیں، ان کے آغاز میں یہ جو حروف مقطعات کو نازل فرمایا اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کا اعجاز واضح ہو جائے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے. قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی کوئی بھی نہیں لا سکتا، کوئی بھی نہیں بنا سکتا. اگر بنا سکتا ہے، اگر کسی کو چیلنج ہے تو حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم بتلا کر کے دکھلائے. اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ میں نے جو بتلایا کہ 29 صورتیں ہیں جس سے پہلے حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کے بعد والے آیت پر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حروف مقطعات کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس سے قرآن کریم کا مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح ہو، قرآن کریم کی عظمت لوگوں کے سامنے واضح ہو، قرآن کریم معجزہ ہے یہ بات لوگوں کے سامنے واضح ہو. جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا بیان فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. دیکھیے الف لام میم کے فوراً بعد کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی حی ہے، وہی نگہبان ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا جو اپنے پچھلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے.
دیکھیے حروف مقطعات کے بعد فوراً کتاب کی عظمت کو بیان کیا. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر سورہ ابراہیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم. اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام را یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں ان کے پروردگار کے حکم سے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک. الف لام میم صاد یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، لہٰذا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ہم لوگ ہر جمعہ کے دن سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم بلا شبہ اس کتاب کا نازل ہونا اس اللہ کی طرف سے ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورہ حامیم سجدہ میں کیا کہا؟ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم یہ رحمان رحیم جو اللہ ہے اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. تو یہ جو حروف مقطعات ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورتوں کے آغاز میں اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگوں کے سامنے ایک چیلنج ہو کہ یہ قرآن کریم برحق ہے، اللہ کی کتاب ہے. اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو حروف مقطعات جو ہے اس کا معنی اور مفہوم بتلا کر کے دکھلائے. اگر وہ بتلا دیتا ہے تو اپنے بیان میں سچا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہے اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہمارے نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ باقی باتیں کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس میں جو احکام ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا